اور ہماری یہ پریکٹس کہ ہمیں خود کو جانچنا ہے, خود کو سمجھنا ہے اور خود کو کہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے, بڑی فیمس کوٹیشن ہے, یہ خود شناسی خدا شناسی تک لے جاتی ہے آپ کو, کوئی شک نہیں ہے جی. پھر کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو جان لیا, تو کبھی آپ نے غور کیا کہ خود کو جاننا ہے کیا, اپنے آپ کو جاننا کیا ہے؟ اب جب آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں واٹ میک یو ہیپی, جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں چھوڑ ہے, جب آپ تھوڑے سے میچور ہو کے پروفیشنل ہوتے ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے, آپ بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے. کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ کب آتی ہے؟ اگر یہ جانچا جائے اور سمجھا جائے اور جانا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کردار کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا خوبصورت جملہ, وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے جڑنا اللہ کے کرم کی دلیل. سیلف ایکچولائزیشن, خود کو جانچنا, خود کو سمجھنا, خود کو پرکھنا, خود کو ڈسکور کرنا, یہ بندے کو کیوں بہتری کی طرف, کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ خود کو جانتے ہیں آپ امپروو. ناکام لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتی. اور یہ 8 چیزیں کیا ہیں, اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ واٹ میک یو ہیپی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں کہ کیا چیز ہے جو مجھے خوش کرتی ہے, مجھے ہیپینس دیتی ہے, کیا چیز ہے جو میری ہیپینس کو انشور کرتی ہے. اچھا, اب یہ یاد رکھیے گا کیونکہ 8 چیزیں آپ کے بارے میں ہیں, تو اپنے بارے میں جاننا, ہم ذرا دیکھیے گا ہماری یہ پریکٹس ذرا کم ہوتی ہے. ہمارا پورا سسٹم, کلچر, ایجوکیشن وہ کہیں نہ کہیں دوسروں کو بھانپنے, جانچنے اور پرکھنے پہ مجبور کرتا ہے. اور ہماری یہ پریکٹس کہ ہمیں خود کو جانچنا ہے, خود کو سمجھنا ہے اور خود کو کہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے, بڑی فیمس کوٹیشن ہے, کہ خود شناسی خدا شناسی تک لے جاتی ہے آپ کو, کوئی شک نہیں ہے جی. پھر کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو جان لیا وہ امر ہو گیا. اس طرح کی بے شمار کوٹیشنز آپ کو ملیں گی. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ خود کو جاننا ہے کیا, اپنے آپ کو جاننا کیا ہے؟ یعنی اگر اپنے آپ کو جاننے کی بات کی جائے, سیلف ایکچولائزیشن کی بات کی جائے, تو دراصل سیلف کیا ہے؟ آپ اگر اپنے سیلف کو جانیں, اپنے آپ کو جانیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ بڑے منفرد ہیں, آپ بڑے مختلف ہیں. اچھا, اب جب آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں واٹ میک یو ہیپی, تو یہ سوال کا جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک کا مختلف ہے. ہر ایک کے لیے جو خوشی ہے اس کا تصور مختلف ہے. اچھا, مختلف عمروں میں دیکھا گیا, ایج میں دیکھا گیا ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے, جب آپ تھوڑے سے میچور ہو کے پروفیشنل ہوتے ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے, آپ بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے. ہر دور میں اور ہر طرح کے ادوار میں مختلف طرح کی پریورٹیز ہونے کی وجہ سے خوشی ہر دور میں مختلف ہوتی ہے. اور ہمیں یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے اور کسی ڈائری میں نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے خوش کرتی ہیں یا مجھے خوشی دیتی ہیں. مثال لے لیجئے گا, ایسا ممکن ہے کہ آپ کو ہیلپ کرنا وہ خوشی دیتا ہو. اچھا, لیکن ایک بڑی دنیا ایسی ہے جن کی خوشی اکٹھا کرنے میں ہے, وہ جمع کرنے کو خوشی سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے خوشی جو ہے وہ اچیومنٹ کا نام ہے, کوئی اچیومنٹ, سب کو پیچھے چھوڑ دینا, خود آگے نکل جانا, یہ خوشی ہے کئیوں کے لیے. اچھا, کئیوں کے لیے خوشی کیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کریں جس میں سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں, یعنی وہ ایک ٹیم ورک میں کام کر کے زیادہ خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی تنہائی میں خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ محفل میں خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسپریس کرنا نہیں چاہتے, اپنی ذات میں گم رہتے ہیں, اس میں خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی خوشی جو ہوتی ہے وہ, اللہ نہ کرے ایسی خوشی ہو, وہ کسی کے دکھ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ بانو آپا کا بڑا ہی ایک زبردست جملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کوٹیشن ہے. بانو قدسیہ جو بہت بڑی رائٹر تھیں, وہ کہا کرتی تھیں کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ کب آتی ہے؟ اگر یہ جانچا جائے اور سمجھا جائے اور جانا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. اگر کسی کے نقصان پہ خوشی آتی ہے چہرے پہ اور کسی کے دکھ پہ خوشی آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی کریکٹر فل اور بڑا انسان نہیں ہے. اور جو کسی کے دکھ پہ دکھی ہو جاتا ہے اور کسی کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے, بلکہ خوشی پہ وہ ماشاءاللہ کہتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ جینٹل مین ہے. تو آپ ذرا جانیے اور جانچیے اور سمجھیے کہ آپ خوش کب ہوتے ہیں.
اور آپ کی خوشی کہاں کہاں پڑی ہے؟ کیا آپ کی خوشی صرف مٹیریلسٹک گروتھ کے ساتھ جڑی ہے؟ یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے. اور بالخصوص جو میچور لوگ ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، یہ مڈ ایج پہ آ کے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا مٹیریلسٹک چیزوں کا نام خوشی ہے؟ کیا مادے سے جڑی جو چیزیں ہیں ان کا نام خوشی ہے؟ یا پھر مجھے خوشی دیتے ہیں ایسے نوبل کام، خیر کے کام جن سے کوئی مٹیریلسٹک فائدہ نہیں ہوتا لیکن میرے اندر سکون آ جاتا ہے. بعض لوگوں کو عبادت خوشی دیتی ہے، بعض لوگوں کو نصیحت کرنا بھی خوشی دیتا ہے، بعض لوگ اپنے بڑوں کے پاس، بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، انہیں خوشی ملتی ہے. میں اپنی ایک فیلنگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ملک اگر ترقی میں امن ہے، میرے ملک میں خیر ہے، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میں بڑا مطمئن ہوتا ہوں. میری خوشی اس ملک کی پراسپیرٹی کے ساتھ جڑی ہے. فکر مندی آپ کی کہاں پڑی ہے؟ اس سے پتہ لگتا ہے آپ کیا ہے، آپ کی خوشی آپ نے کہاں رکھی ہے. مثلا ایک ایسا بندہ جو کاروبار کر رہا ہے، اس نے اپنی خوشی کو کاروباری ترقی اور کامیابی میں رکھا ہوا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کی خوشی ایسا ممکن ہے، اس کے اچھے نمبر آنا، امتحانات میں کامیابی، اچیومنٹ، یہ اس کی خوشی ہے. تو آپ کی خوشی کہاں پڑی ہوئی ہے؟ آپ نے آج سے ڈھونڈنا ہے کہ میری خوشی کہاں. آپ ریکال کیجئے گا اور اپنی ڈائری میں نوٹ کیجئے گا کہ زندگی میں آپ کب کب بہت زیادہ خوش تھے، یا کس طرح کی خوشیاں ہیں جو آپ کبھی ان کو بھلا نہیں سکتے. تو آپ جب لسٹ بنائیں گے تو اس میں سے ممکن ہے کسی کی آپ نے مدد کی ہو تو اس سے آپ کو بڑی خوشی ملی ہو کہ اللہ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی. یہ یاد رکھیے گا، یہ ورڈ بھی میں ڈیکوڈ کر دوں. توفیق بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آپ کے ذریعے کو خیر کا کام کروائے. اچھا، اکثر دیکھا گیا جن کو موقع ملتا ہے وہ گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی یہ میرے ہی دروازے اور میرے سے مانگ رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی منسلک جو ہے اس سے آپ کو خیر ملتی ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا خوبصورت جملہ، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے جڑنا اللہ کے کرم کی دلیل ہے، لہٰذا توفیق کا دلیل ہے. تو توفیق پہ خوش ہونا چاہیے. اگر آپ کو موقع مل گیا ہے پکا کے کھلانے کا، خوش ہونا چاہیے. اگر آپ کے رزق سے کسی کا رزق جڑا ہے، خوش ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کے سردی کا کپڑا اور گرمی کا کوئی ڈریس اس کو گفٹ کر سکتے، خوش ہونا چاہیے. اگر آپ کچھ بناتے پکاتے لاتے ہیں اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتنی بڑی توفیق ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا. تو خوشی آپ کی کہاں پڑی ہے؟ یعنی جب آپ اس کو ذرا انالیسس اس کا کریں گے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر انالیسس کے بعد کسی کی خوشی ایسی جگہ پڑی ہے جہاں نہیں پڑی ہونی چاہیے، تو اس کو پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ خود شناسی، سیلف ایکچولائزیشن، خود کو جانچنا، خود کو سمجھنا، خود کو پرکھنا، خود کو ڈسکور کرنا، یہ بندے کو کیوں بہتری کی طرف، کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ خود کو جانتے ہیں آپ امپروو کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، سیلف امپروومنٹ کے لیے سیلف اسیسمنٹ بڑی ضروری ہے. یہ میرا جملہ نہیں، آپ نے بولنا. کیا بولا؟ سیلف امپروومنٹ کے لیے سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جی میں امپروو ہونا چاہتا ہوں، تو امپروو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جانچیں میں ہوں کہاں پر. یعنی میں جملہ بولوں میں نے کہیں جانا ہے تو لوگ پوچھیں گے آپ اس وقت کہاں پر ہیں. تو اس وقت جو آپ ہیں یہ جانچنے سمجھنے کے لیے سب سے پہلا سوال کہ واٹ میک یو ہیپی، کیا چیزیں ہیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں، ان کی لازمی لسٹ بنائیے اور غور و خوض کیجئے. اپنے آپ کو ٹائم دیجئے کہ 8 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میری خوشی کہاں پڑی ہوئی ہے. نمبر 2، یاد رکھیے